غوثیہ معین الاسلام ازہری نیٹ ورک کے سننے اور دیکھنے والے سنی بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 5 اہم کام، 5 ضروری کاموں کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کام جو کہ 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو کرنے میں بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ہماری ان باتوں کو بغور سماعت کریں گے، اور اگر ہماری یہ باتیں آپ تمامی حضرات کو پسند آئیں تو ہمارے چینل غوثیہ معین الاسلام ازہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ بھی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کون کون سے کام 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو کرنے میں بڑا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کسی نے 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو اچھی طرح سے غسل کیا، اچھی طرح سے نہایا دھویا، تو وہ مرض الموت یعنی موت کی بیماری کے علاوہ پوری سال تمام بیماریوں سے محفوظ و مامون رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو اچھی طرح سے غسل کرے، اور اگر اس کی قسمت میں، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے، تو وہ پوری سال بیماریوں سے محفوظ و مامون رہے گا، اور اگر اس کے نصیب میں موت لکھی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو اچھی طرح سے غسل کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس بیماری سے چھٹکارا پائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ نمبر 2، جس کسی نے 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو اپنی آنکھوں میں سرما لگایا تو پوری سال اس کی آنکھوں میں آشوب چشم نہیں ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں پوری سال نہیں دکھیں گی، پوری سال اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، پوری سال اس کی آنکھیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ و مامون رہیں گی۔ نمبر 3، جس کسی نے 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو کسی بیمار کی عیادت کی تو گویا اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ کو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے گیا، بیمار پرسی کے لیے گیا، اس کی عیادت کے لیے گیا، تو اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی، اس لیے کہ بیمار کو دیکھنا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور جو کوئی اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، جس کسی نے 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا
تو گویا اس نے ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو جگہ جگہ پر لوگ پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، جگہ جگہ پر لوگ شربت بناتے ہیں، جگہ جگہ پر طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر کھلایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو یہ کام کرتا ہے، یعنی پانی کا انتظام کرتا ہے، شربت کا انتظام کرتا ہے، کھانے وغیرہ اور کھچڑے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے پروردگار اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ نمبر 5، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو کسی یتیم کے سر پر شفقت و محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے میں ایک درجہ جنت میں اس انسان کے لیے بلند فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو یہ 5 کام کرنا ہمارے اور آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اور جو کوئی انسان ان 5 کاموں کو کرتا ہے تو بڑا ہی اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔